تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ برادر ہشام الہی ظہیر کو مکمل صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ برادر اصغر حافظ ہشام الہی ظہیر گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے حیا کے موضوع پہ گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے آپ کے سامنے اللہ کی حیا کے متعلق اپنی گزارشات کو رکھا اور پھر تفصیلی طور پر علمی انداز میں آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کے متعلق اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے انتہائی علمی انداز میں مدلل انداز میں آپ کے سامنے بیان فرماتے رہے، اور میں اسی حیا کے حوالے سے موجودہ حالات کے تناظر میں اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے پیش کر اجازت چاہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، آقا کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے حوالے سے میں آپ کے سامنے جو انتہائی اہم نقطہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بے حیثیت مسلمان آپ کو، کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو، ہمیں اگر آقا کی حیا کا پاس ہے تو ہمیں اس عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے، ہمارا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے جو ہمارے ایمان کی بنیادی اہمیت کی حامل بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعلانیہ طور پر، خفیہ طور پر بازاروں میں، لوگوں کے سامنے، مسجدوں میں، محرابوں میں، چوکوں میں، چرستوں میں اس عقیدے کا اظہار کریں، اس بات کو ڈنکے کی چوٹ بیان کریں کہ پوری کائنات میں آقا کائنات کی ذات اقدس و مقدس سے بڑی کوئی ذات موجود نہیں ہے۔ سب سے اہم بات، سب سے بنیادی نقطہ جہاں سے ہمارے ایمان میں اس بات کا اعلان کرنا لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ پوری کائنات مل کر جمع ہو جائے، آقا کائنات کی ذات اقدس و مقدسہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آئیے، یہ میں اپنی جانب سے نہیں، کسی قصہ کہانی، کسی بردہ شریف، کسی افسانے کی طرف سے آپ کو یہ بات نہیں بتلا رہا، بلکہ یہ میں بات آپ کو آقا کائنات کی خود لسان مبارک بات سے آپ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو کہ ایک دن میں وادی بطحہ میں بیٹھا ہوا، آسمان سے 2 فرشتوں کا نزول ہوا، انہوں نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہوا ہوا، دوسرے فرشتے نے جواب دیا نام ہوا ہوا، پہلے نے استفسار کیا کیا یہ وہی ہے، دوسرے نے جواب میں کہا ہاں ہاں یہ وہی ہے کہ جس کی بلندی کا تذکرے ہم نے آسمان عالم پہ بھی سنے ہیں۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتے آپس میں گفتگو کو کر رہے، چہمگوئیاں کر رہے، ایک فرشتے نے کہا کہ کیوں نہ آج اس کے وجود کو جانچا جائے، اس کے وجود کو ٹٹولا جائے کہ ہم نے اس کے وجود کے، اس کی بلندی کے، اس کے مرتبے کے، اس کے وزن کے بہت سے قصے آسمان عالم پہ بھی سنے ہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا ہاں ہاں تو ٹھیک کہتا ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا ترازو کو قائم کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کو آج اچھی طرح سے سمجھ کے جانا ہے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں مجھے ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک انسان کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے میرا پلڑا بھاری ہو گیا اور وہ پلڑا جس میں ایک انسان کو ڈالا گیا وہ ہلکا ہو گیا۔ فرشتے نے دوسرے فرشتے کو مخاطب ہو کے کہا نہیں نہیں، اسے 1 سے نہ تولا جائے، اسے 10 سے تولا جائے، 20 سے تولا جائے، 50 سے تولا جائے، 100 سے تولا جائے۔ اور آقا کائنات نے اپنی خود زبان مبارک سے ارشاد فرمایا پھر
مجھے 100 سے تولا گیا، 200 سے تولا گیا، 500 سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا، 10,000 سے تولا گیا۔ پھر وہ وقت آیا ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا، دوسرے پلڑے میں تنہا آمنہ کے لال کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا اور میرے آقا کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس بات پر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا گیا، پوری کائنات مل کر بھی آقا کے وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ساتھیوں، وہ ہستی اقدس و مقدس کہ ان کے وجود کی کیا بات کی جائے، کہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے حبیب، ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ اور وہ ہستی اقدس و مقدس کہ جس کو دیکھ کر کسی بڑھیا نے کیا خوب کہا تھا مَضَتِ الدَّهُورُ وَمَا آتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَأَعْجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ۔ مدتیں بیت گئیں، آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے جب دیکھا منہ سے بے احتیاط نکلا آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ ساتھیوں، بات کے کرنے کا مقصد کیا ہے، بات کے سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ آقا کی حیا کا پہلا جو نقطہ ہے جس کو ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہوگا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آقا کائنات پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے معزز، سب سے بڑھ کر، سب سے بلند ہے۔ اور ساتھیوں، جب ہم نے اس امر کا اعلان کر دیا آقا ہی کی حیا کے متعلق، اگلے نقطے کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ جب ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ آقا کائنات سے بڑی اس پوری کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے، جسمانی طور پر بھی آپ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، روحانی طور پر بھی آپ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے معراج کی رات اب مسجد اقصیٰ پہنچے، کیا دیکھا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے، جبرائیل امین آپ کے ہمراہ ہیں۔ آپ نے جبرائیل امین سے سوال کیا جبرائیل امین یہ کون لوگ آئے ہوئے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو مخاطب کیا، کہا آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے، جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے ہوئے؟ آقا انہیں اپنے امام کا انتظار ہے، ان کو نماز کو ادا کرنا ہے۔ جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا اقدس سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ ساتھیوں، معنی کیا ہے؟ روحانی طور پر بھی، جسمانی طور بھی آقا کائنات کی بلندی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، جب ہم نے اس عقیدے کا اظہار کر دیا، پھر ہمیں اس عقیدے کو بھی بیان کرنا ہوگا جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہ نہیں کہ آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں، میں اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، میں امام کے قول کو کیا کہوں، خطیب کی خطابت کو کیا کہوں، مولوی کی رائے کو کیا کہوں۔ ہمیں اس امر کا اعلان کرنا ہوگا، کائنات کے باسیوں سن لو، مولوی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا تو اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ ساتھیوں، آج ہمیں اس عقیدے کا پابنگ دہل
ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنا ہوگا. جب ہم اس عقیدے میں لچک کو پیدا کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے ہم چور دروازوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. پہلے یہ بات کرتے ہیں آقا کی بات تو ٹھیک ہے, مفتی کی بات, اس کی رائے کو, اس کے قول کو, اس کے فتوے کو کیا کہوں. پھر بڑھتے بڑھتے مرزا ملعون جیسے لوگ اس دنیا میں جنم لیتے ہیں جو اپنے آپ کو آقائے کائنات کے آ جانے کے بعد نبوت کا دعوے دار کہلانا شروع کر دیتے ہیں. ساتھیوں, آج مجھولہ حالات کے تناظر میں آپ کے سامنے 1-2 منٹ اپنی بات کو رکھ کے ختم کرنا چاہوں گا. آج ہمیں ہمارے اندر ایمان کی کمزوری, ہمارے اندر حیا کی کمزوری پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آج آپ کو فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ بڑے بڑے فلاسفر, بڑے بڑے منطق کو پیش کرنے والے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب قادیانی مرتد تو ٹھیک ہے, لانتی بھی ٹھیک ہے, کافر بھی ٹھیک ہے, لیکن ان کو زندہ رہنے کا حق تو ہمیں دینا چاہیے. اللہ کی قسم ہے مسلمہ کذاب کے قاصد آقائے کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے, اس کے ایلچی آپ کے پاس آئے, آپ نے ان سے پوچھا تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے کہا ہم اس کو آپ کے آ جانے کے بعد نبی مانتے ہیں. آپ نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھے اس رسم کا پاس نہ ہو, میں تمہاری گردنوں کو تن سے جدا کر دوں. اور یاد رکھو اپنے اندر ایمان کی کمی کو محسوس کرنے والوں اپنے نقطۂ نظر کو درست کر لو. قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے, ملعون ہے, مرتد ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی گردنوں کو اڑایا ہمارے دائرہ اختیار میں ہونا چاہیے. ہم حکمرانان وقت سے اس بات کی صدا کرتے ہیں کہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس بات کا اعلان کرے قادیانی مرزا جو ہے نبی کے آ جانے کے بعد نبی ہے. ہم حکمرانان وقت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی گردنوں کو چونکوں پر کاٹنا چاہیے. اور کیا آپ ہمارے ساتھ اس مطالبے میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم محکام بالا کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ توحید و سنت کے فرزند ابھی زندہ ہیں, علامہ شہید کے بیٹے ابھی زندہ ہیں, ثناء اللہ امرتسری کے بیٹے ابھی زندہ ہیں, شاہ شہید کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں, سید شہید اور احمد بٹالوی کے فرزند ابھی زندہ ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جیتے جی کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہیں کر سکتا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ لوگ ہیں جنہیں ہماری ماں نے لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا بیٹا حرمت رسول کے لیے, ختم نبوت کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے. جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم واضح طور پر احکام بالا کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں جب تک توحید و سنت کے ماننے والا ایک بھی بیٹا زندہ ہے ختم نبوت کے خلاف نعروں کو لگاتے رہیں گے. اور کیا آپ ہمارا اس بات میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ایک عہد آپ نے ہمارے ساتھ کیا, ایک عہد ہم آپ کے ساتھ کیے دیتے ہیں. خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں, کسی کی بیٹی کا نہیں, کسی زرداری اور بازاری کا نہیں, کسی روشن حیالی کے نام پر فروغ دی جانے والی بے حیائی کے عمران خان کا نہیں, بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے 2 ہی پھول ہیں, ایک عرش والے کا قرآن ہے, دوسرا قاضی کمری والے کا فرمان ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب